اب سنو عزیزو، پہلی عدالت کا یہی تقاضا ہے کہ ہر انسان انفرادی طور پر اپنے آپ کو چیک کرے، انفرادی طور پر اپنا احتساب کرے، انفرادی طور پر اپنا جائزہ لے۔ اب سنو عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنا احتساب کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنا جائزہ لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ عزیزو، اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ دراصل، کہا جاتا ہے لوگوں کا دراصل اپنے آپ سے اچھی طرح سے تعارف نہیں ہے۔ کوئی شخص، یاد رکھنا، اپنے آپ کو اچھے سے جانتا نہیں ہے۔ دوسروں کو تو جانتے ہیں، گلی محلے کے لوگوں کا ماضی، حال اور مستقبل سب بیان کر دیں گے، لیکن جب اپنی بات آئے گی تو میں نے کہا لوگ اپنے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، میں نے کہا ایک شخص کو دوسروں کے مسائل کا، دوسروں کی کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے، اور افسوس کہ اسی شخص کو اپنے مسائل کا اور اپنی کمزوریوں کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا غلط جگہ ہے، جہاں وہ دوسروں کو پرکھ رہا ہے تو اس سے پہلے اسے اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ عزیزو، لوگوں کے پاس، کہا جاتا ہے، دوسروں سے ملاقات کرنے کا تو وقت ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس عزیزو اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ لوگوں کے پاس، میں نے کہا، دوسروں کو پرکھنے کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کے پاس اپنے آپ کو پرکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ لوگوں کے پاس دوسروں کو جاننے کا وقت ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس اپنے آپ کو جاننے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور یہاں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں عزیزو، باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے جہاں خدا نے ہمیں بصارت دی ہے، وہاں خدا نے ہمیں اندر کی دنیا دیکھنے کے لیے بصیرت دی ہے۔ اور اس دنیا کے 90% لوگ صرف بصارت میں جی رہے ہیں، اور 10% ایسے لوگ ہیں، میں نے کہا، جو بصارت اور بصیرت میں بھی جی رہے ہیں، جو یاد رکھنا باہر کی دنیا کو روشن بنانے کے لیے پہلے اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ایسے لوگ عقل مند ہیں، کیونکہ جب وہ اپنی بصیرت سے اپنی اندر کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنا جائزہ لے رہے ہیں، اپنا احتساب کر رہے ہیں، اپنے آپ کی کریکشن کر رہے ہیں، اور یہ عمل یاد رکھنا قابل تعریف ہے۔ آج عزیزو، میں نے کہا لوگوں کے پاس عزیزو بصارت میں جینے کا موقع ہے، جبکہ ان کے پاس بصیرت میں بھی جینے کا موقع ہے، لیکن بصیرت کو وہ بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ آج سنیے، لوگوں میں کہا جاتا ہے سیلف اویئرنس کی کمی ہے۔ میں نے کہا عزیزو، لوگ اپنے آپ کو نہیں جانتے، لوگ اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں، یا کہا جاتا ہے خود شناسائی سے وہ ناواقف ہے، خود شناسائی کا فقدان ہے، اس کی کمی ہے۔ عزیزو یاد رکھنا، سچ تو یہ ہے، آج لوگوں کو بالکل معلوم نہیں ہے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ لوگ اپنے بارے میں کم جانتے ہیں اور لوگ دوسروں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اپنی کمزوریوں کے بارے میں دعویٰ دینے کو تیار ہوں، اگر انہیں ایک کتاب دو، ایک میں نے کہا بک دو کہ اس کے اپنی کمزوریاں لکھو، تو میں دعویٰ دینے کو تیار ہوں۔ 2-4 اپنی کمزوریاں لکھنے کے بعد جناب وہ رک جائیں گے، لیکن اگر لوگوں کی بات کی جائے تو میں دعویٰ دینے کو تیار ہوں، انہیں ایک نہیں، انہیں کئی کاپیوں کی ضرورت پڑے گی کہ یہ بھی بھر دی گئے، اب دوسری، اب تیسری، کیونکہ ان کے عیب انہیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ آج لوگ یہ بولتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، کلیسیا کو یہ کرنا چاہیے، پاسبانوں کو یہ کرنا چاہیے۔ عزیزو یاد رکھنا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، ہماری ذمہ داری یاد رکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے زیر سایہ ہیں، مطلب کہ زون آف انفلوئنس میں جو لوگ ہیں، میرے زیر سایہ جو لوگ ہیں، یاد رکھنا وہ تو بعد کی بات ہے، میرے زیر سایہ سب سے پہلے میں ہوں۔ لوگ، میں نے کہا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، معاشرے میں آنے چاہیے،
معاشرہ میرے زیر سایہ نہیں ہے، میرے زیر سایہ سب سے پہلے میں ہوں، اور میرے زیر سایہ سب سے میرے بعد میں نے کہا میرے ساتھ کے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے عزیزو، میرا سب سے پہلا کام ہے کہ میں اپنا تعارف حاصل کروں، اور میں جب اپنے آپ کو جان لوں گا، اپنے آپ کو پکڑ لوں گا، تو پھر میں لوگوں کو بھی پکڑ پاؤں گا۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنا تعارف حاصل کرنے کے لیے، سیلف اویئرنس حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے سورسز ہیں جن کو اپنا کر ہم سیلف اویئرنس حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزوں، کہا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے سیلف ریفلیکشن کا عمل ہے۔ ہمیں عزیزوں خود عکاسی کے عمل میں، اس پروسیس میں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا۔ پھر کہا جاتا ہے میڈیٹیشن کا عمل ہے، اس پروسیس میں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ پھر کہا جاتا ہے یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کرنے کا پروسیس ہے، اس میں سے گزارنا پڑے گا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے سوچ و بچار کرنے کا پروسیس ہے، اس میں سے گزارنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں کہا جاتا ہے تنہا بیٹھ کر اپنے آپ سے واقفیت حاصل کرنے کا عمل، ہمیں اپنے آپ کو اس میں سے گزارنا پڑے گا۔ سو عزیزو، جب ہم اپنے آپ سے تعارف، یاد رکھنا، حاصل کر لیتے ہیں، اپنا تعارف حاصل کر لیتے ہیں، تو سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینے کے بعد یاد رکھنا ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنی خامیوں کو اپنے جیون سے نکال بھی پائیں گے۔ لیکن اگر مجھے میرا تعارف ہی نہیں پتا، میں خود شناسائی سے ناواقف ہوں، میں نے کہا جب میں اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں کہ کہاں کہاں میری زندگی میں عیب ہیں، میں کہاں اپنے آپ کو کامل کر پاؤں گا، تو یہ چیزیں ضروری ہیں ہماری زندگی کے اوپر۔ عزیزو، اگر یاد رکھنا ہماری آنے والی زندگی ہماری گزشتہ زندگی سے بہتر ہے تو آپ سمجھ لو آپ صحیح جگہ پر ہو۔ لیکن اگر میں نے کہا ہماری آنے والی زندگی ہماری گزشتہ زندگی سے بہتر نہیں ہے تو پھر ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ اگر ہماری زندگی گزشتہ زندگی سے بہتر ہے تو ہم صحیح جگہ پر ہیں، لیکن اگر ہماری آنے والی زندگی گزشتہ سے، میں نے کہا عزیزو، بہتر نہیں ہے تو ہماری زندگی یاد رکھنا پھر ہلاک ہونے والی ہے۔ کہا جاتا ہے کامیاب مسیحی زندگی کا دار و مدار اس بات پہ ہے، کامیاب مسیحی زندگی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ جو ہم کل تھے وہ آج ہم نہ ہوں، اور آج کل سے قدرے بہتر ہو۔ اور عزیزو، کہا جاتا ہے اس میں ساکن رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یکساں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہتر سے بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آج یاد رکھنا اپنے آپ کو گزشتہ کل سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ عزیزو، بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے اپنا مکمل طور پر تعارف حاصل کریں، اپنا خود کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنا احتساب کریں، اور اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں پر شرمندگی اٹھائیں، شرمندگی محسوس کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو حقیقی طور پر یاد رکھنا جان لیں گے تو ہمارے لیے ہمیں بدلنا مشکل نہیں، آسان ہوگا۔ اور پہلے میں نے کہا اپنے آپ کو جاننا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جان لیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا، میں نے کہا، مشکل نہیں بلکہ آسان لگے گا۔